قدرت اللہ شہاب کی کتاب یا خدا، آواز عارف با حلیم۔ رب المشرقین۔ اس طرف کیا تکتی ہے سالی؟ تیرا کوئی خصم ہے ادھر؟ امریک سنگھ نے کرپان کی نوک سے دلشاد کی پسلیوں کو گدگدایا اور بایاں گال کھینچ کر اس کا منہ پچھم سے پورب کی طرف گھما دیا۔ دلشاد مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ اس کا خاصہ بن گئی تھی۔ بچپن میں اس کا کامیاب ترین ہتھیار اس کا رونا تھا۔ ایک ذرا سی ری راراں کر کے وہ ماں کے سینے میں چھپائے ہوئے دودھ سے لے کر الماری میں رکھی ہوئی برفی تک ہر چیز کو حاصل کر لیا کرتی تھی۔ اب جوانی نے اس کی مسکراہٹ میں اثر پیدا کر دیا تھا۔ اس نئے جادو کا علم اس کو اس وقت ہوا جب اس کی ایک مسکراہٹ پر نثار ہو کر رحیم خان نے قسم کھائی تھی کہ اگر چاند یا سورج یا تارے بھی اسے اٹھا لے جائیں تو وہ ارض و سما کی وسعتیں پھاند کر اسے چھین لائے گا۔ رحیم خان جھوٹا تھا، مکار کہیں کا۔ آسمانوں کی بات تو دور کی بات تھی، وہ تو اسے زمین ہی پر کھو بیٹھا تھا۔ دلشاد نظر بچا بچا کر قبلہ روح ہو بیٹھی تھی اور خیال ہی خیال میں اپنی جبیں کو اس آستانے پر جھکا دیا کرتی تھی جس کے دامن میں رحمتوں اور نعمتوں کی ایک بے کرا دنیا پوشیدہ بتائی جاتی تھی۔ مغرب کی طرف کعبہ تھا۔ کعبہ اللہ میاں کا اپنا گھر تھا۔ اس گھر کا تصور دلشاد کے دل میں عقیدت اور امید کا ایک تابناک چراغ روشن کر دیتا تھا۔ لیکن امریک سنگھ کو پچھم سے بے حد چڑ تھی۔ یوں بھی سکھوں کی اس بستی میں چند رواج بڑے ٹیڑھے تھے، ایک کریلا دوسرے نیم چڑھا۔ 12 سے 12 بجے تک ان کے اعصاب کمان کی طرح تنے رہتے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا کسی نے بستی بھر کے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو بجلی کے تار میں پرو کر برقع دیا ہے۔ امریک سنگھ کا گھر مسجد کے عقب میں واقع تھا۔ اس مسجد کے دامن میں ایک بھیانک سا واہمہ پرورش پا رہا تھا۔ گاؤں بھر میں یہ بات پھیل رہی تھی کہ سر شام ہی مسجد کے کنویں سے عجیب عجیب ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، جیسے 2-4 بکریوں کو بیک وقت ذبح کیا جا رہا ہو۔ سالہ حرامی، امریک سنگھ کہا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ڈکار رہا ہے بھینسے کی طرح۔ ڈال دو کچھ ٹوکرے کوڑے کے کنویں میں۔ ارے چھوڑو بھی۔ امریک سنگھ کا بھائی ترلوک سنگھ مذاق اڑاتا تھا۔ بانگ دے رہا ہے ملا، بانگ۔ خالصہ جی کے راج میں دھرم کی پوری آزادی ہے۔ ہاں گیانی دربار سنگھ جبڑے پھاڑ کر ہنستا۔ لیکن امریک سنگھ کی بیوی ڈرتی تھی۔ رات کو سناٹے میں جب مسجد کا کنواں گلا پھاڑ کر چنگاڑتا تو اس کا تن بدن ٹھنڈے پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ملا علی بخش کی تصویر آ جاتی جو مسجد کے حجرے میں رہا کرتا تھا۔ نحیف بدن، 2 ہاتھ کی لمبی داڑھی، آنکھوں پر موٹے گلاس کا چشمہ، سر پر سبز ململ کی بے ڈھب سی پگڑی، ہاتھوں میں راشا، گردن میں ابھری ہوئی رگیں۔ لیکن جب وہ صحن میں کھڑا ہو کے 5 وقت اذان دیتا تو مسجد کے گنبد گونج اٹھتے اور علی بخش کے نحیف و نڈھال گلے سے وہ زناٹے کی آواز نکلتی جیسے بہت سی آبشاریں دست بداماں ہو کر گونج رہی ہوں۔ اذان کی آواز سے امریک سنگھ کی بیوی کو بڑی کوفت ہوتی تھی۔ 1 وقت یا 2 وقت کی بات ہوتی تو خیر، لیکن جب دن بھر میں 5 بار اسے یہی بول سننا پڑتے تو وہ گھبرا جاتی۔ اس نے بڑے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اذان میں کالے جادو کے بول ہوتے ہیں اور جوان عورتیں اسے سن کر بانگی جاتی ہیں۔ اگر بن بیاہی نوخیز لڑکی بانگی جائے تو اس کے بانجھ ہونے کا ڈر تھا، اگر بیاہی ہوئی بیوی بانگی جائے تو اس کے حمل گرنے لگتے تھے۔ چنانچہ امریک سنگھ کے گھر میں پشت ہا پشت سے یہ رسم تھی کہ ادھر اذان کی آواز فضا میں لہرائی، ادھر کسی نے کٹورے کو چمچے سے بجانا شروع کیا، کسی نے چمٹے سے لڑایا، کوئی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھ گئی، کوئی بھاگ کر پچھلی کوٹھڑی میں جا گھسی۔ اور اس طرح بہادر خاندان اپنی لاڈلیوں کی کوکھ کو کالے جادو کے اثر سے بچا کر ہرا بھرا رکھتا آیا تھا۔ امریک سنگھ کی بیوی کے بطن میں 1.25 لاکھ خالصے پرورش پا رہے تھے۔ سکھوں کی گنتی میں ایک سکھ 1.25 لاکھ انسانوں کے برابر شمار ہوتا تھا۔ آدھی رات گئے جب مسجد کا کنواں امریک سنگھ کی بیوی کے تصور میں بھیانک اور ہولناک گونج بن کر ڈکارتا تو اس کے پیٹ میں خالصوں کی یہ بہادر فوج ہڑبونگ مچانے لگتی۔ کبھی اس کے کانوں میں کنویں کی چنگھاڑیں جگر خراش انداز سے گونجتی، کبھی اس کے تصور میں کنویں کا دہانہ جبڑے پھاڑ کر اس کی طرف لپکتا، اور ہر وقت اسے یہ دھڑکا سا لگا رہتا
کہ ملا علی بخش کنویں کی دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا باہر نکل رہا ہے اور چشمے زدن میں کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر نہ جانے کس وقت اسے باندھ کے رکھ دے گا۔ امریک سنگھ کی بہن کے بطن میں تو ابھی کسی خالصے نے اپنا گھر نہیں جمایا تھا، کیونکہ ابھی وہ بن بیاہی تھی، لیکن اس کے دل پر 1.25 لاکھ کا قبضہ تھا۔ رات کو جب وہ اپنی چارپائی پر لیٹ کر ان میٹھی میٹھی گدگدیوں کو یاد کرتی جو مکئی کے کھیت کی اوٹ میں 1.25 لاکھوں کی بھوکی انگلیاں اس کے تن بدن کو چھلنی بنا کے رکھ دیتی تھی، تو اس کے سینے میں ارمانوں کا ایک ہجوم سا امڑ آتا اور وہ تصور میں اپنے جسم کو جوان جوان قوی قوی خالصوں کے وجود سے آباد کر لیتی۔ لیکن پھر مسجد والے کنویں کی دلدوز چنگھاڑ اس کے ایوان تصور کو مسمار کر کے رکھ دیتی اور مان اسے محسوس ہوتا کہ کنویں کی عمیق گہرائی سے بھی ملا علی بخش کالے جادو کے بول پکار پکار کر اس کے پیٹ سے چلنے والی نسلوں کے ناکے بند کر رہا ہے۔ امریک سنگھ کو اپنی بیوی اور بہن دونوں پر غصہ آتا تھا۔ بزدل کی بچیاں، اور ملا علی بخش تو کب کا دور دفان ہو چکا ہے۔ جس روز وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا وضو کر رہا تھا، امریک سنگھ نے خود اسے نیزے کی نوک پر اچھالا، ترلوک سنگھ نے اس کو اپنی تلوار پر آزمایا، گیانی دربار سنگھ نے اس کے جھنجھناتے ہوئے خون آلود جسم کو تڑاک سے کنویں میں پھینک ڈالا۔ ایک ملا علی بخش ہی پر کیا منحصر تھا، اب تو چمکور کا سارا گاؤں صاف ہو چکا تھا۔ بانگیں دینے اور سننے والوں کا وجود ناپید ہو گیا تھا، کچھ بھاگ گئے تھے، کچھ مر گئے تھے، اور بہتوں کی گردن پر خالصوں کی مقدس کرپانیں سجدہ ریز ہو چکی تھی۔ لیکن یہ ڈرپوک حرامزادیاں ہیں کہ اب بھی وہی بانگوں کے ڈر سے اپنے بچے دانوں کو چھپائے چھپائے پھرتی ہیں۔ چنانچہ جب امریک سنگھ کی بیوی اور بہن سوتے سوتے چیخ کر چھاتیاں پیٹنے لگتی تو اس کا دل تیش سے جل کر کباب ہو جاتا اور وہ چمٹا اٹھا کر انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ مارتے مارتے اس کے ہاتھ چھل ہو جاتے، بازوؤں میں تھکن آ جاتی، رگیں پھول جاتی اور وہ اپنی گنجان داڑھی سے پسینوں کے قطروں کو جھاڑتا ہوا دیوانوں کی طرح لپک کر دلشاد کے پاس چلا جاتا۔ جس طرح دائمی زکام کا مریض دماغ کی ریزش کو ہلکا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نسوار سونگھ لیا کرتا ہے، اسی طرح گاؤں بھر کے خالصے اپنی وہم آلود بیویوں اور بہنوں سے بھاگ کر اپنے بدن کا فشار خون دھیما کرنے کے لیے دلشاد کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ دلشاد کو مسجد میں رکھا گیا تھا کیونکہ حجرے کی چھت جل کر گر چکی تھی۔ یوں تو اس کے سرمائے میں جسم بھی تھا اور جان بھی، لیکن اس کا عزیز ترین سرمایہ اس کے ابا کی تسبیح تھی۔ ملا علی بخش کے ہاتھ اسی تسبیح پر گھومتے گھومتے بوڑھے ہو گئے تھے۔ پتھر کے گول گول دانوں پر اس کی انگلیوں کے نشان نقش فریادی کی طرح پیوستہ تھے۔ سال ہر سال کے گریہ نیم شبی اور فغاں سحری کے آنسو اس تسبیح میں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے تھے۔ یہی چند موتی تھے جن کے وجود سے دلشاد کا لٹا ہوا صدف ابھی تک آباد تھا۔ وہ دن بھر اس تسبیح کو گلے میں ڈال کر قمیص کے نیچے چھپائے رکھتی تھی، لیکن شام پڑتے ہی اسے کسی ویران کونے میں دبا دیتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بھنگ اور شراب میں سموئی ہوئی زبانیں اس کے ابا کی انگلیوں کی نقوش کو بھی چاٹ چاٹ کر ناپاک نہ کر دیں۔ آدھی آدھی رات گئے وہ مسجد والے کنویں کی منڈیر پر رویا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں کنویں میں ٹکٹکی لگائے پک جاتی تھیں کہ شاید کبھی اس کے ابا کی تیرتی ہوئی پگڑی کی ایک جھلک اسے دکھائی دے۔ اس کے کان کنویں کی طرف لگے لگے تھک جاتے تھے کہ شاید کبھی اس کے ابا کی آخری سسکی اسے ایک بار سنائی دے، یا وہ خوفناک چنگھاڑے جنہوں نے گاؤں بھر کی عورتوں کو پریشان کر رکھا تھا شاید اس کے منتظر کانوں کو بھی نوازیں۔ لیکن کنواں تاریک تھا اور قبر کی طرح خاموش۔ جب کوئی آوارہ چمگادڑ اس میں پر پھڑپھڑاتی تو ہر پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ بدبو اور تافن کے تیز تیز بھبکے فضا میں منتشر ہو جاتے تھے، کیونکہ 1.25 لاکھ بہادروں نے ملا علی بخش کا گلا مرنے کے بعد بھی بند رکھنے کے لیے کنویں کو غلاظت اور کوڑے کرکٹ سے اٹاٹ بھر دیا تھا۔ دلشاد کا وجود ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح تھا جس کے ٹکڑے آسمان کے ویرانوں میں اکیلے ہی اکیلے بھٹک رہے ہوں۔ آسمان کی بساط لٹ چکی تھی، سورج اور چاند چھپ گئے تھے، تاروں کے چراغ بجھ گئے تھے، اور وہ اکیلی رہ گئی تھی، بے یار و مددگار، مسجد کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی، سہمی ہوئی، حیران۔ لیکن اس کے دم سے مسجد پھر آباد ہو گئی تھی۔ لوگ باریاں باندھ باندھ کر وہاں آتے تھے، اور جب وہ بہادر خالصے محراب کے نیچے بیٹھ کر شراب کا ادھیا کھولتے اور دلشاد کی بوٹیوں کو چچوڑ چچوڑ کر کھانے کی کوشش کرتے تو گویا انہیں یہ فخر ہوتا تو وہ گن گن کر 1350 برس کی اذانوں اور نمازوں کا بدلہ چکا رہے ہیں۔
چمکور کی مسجد گردواروں سے بھی زیادہ آباد ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ گاؤں کی بیاہی ہوئی اور بن بیاہی ماؤں کو یہ احساس ستانے لگا کہ ملا علی بخش کے بعد ملا علی بخش کی بیٹی ان کی کوکھ لوٹنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ تو چمٹے کھا کھا کر اپنی چارپائیوں سے لگ کر سو جاتی تھیں، لیکن ان کے بہادر خال سے رات رات بھر دلشاد کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کا سودا کیا کرتے تھے۔ امریک سنگھ کا باپ، امریک سنگھ کا بھائی، ایک خالصے کے بعد دوسرا خالصہ، دوسرے خالصے کے بعد تیسرا خالصہ۔ رات بھر وہ نظریں بچا بچا کر موقع جانچ جانچ کر مسجد کے آستانے پر حاضری دیتے تھے۔ بھنی ہوئی کلیجی اور گردے اڑاتے، تلے ہوئے کبابوں کا دور چلتا، شراب اور بھنگ کی بالٹیاں بٹتی، اور اپنی نسل بندی کے وہ بیج جن کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے ان کی بیویاں 100 طرح کے جتن کرتی تھیں، وہ بلا دریغ مسجد کی چار دیواری میں بکھیر آتے۔ اور ایک دن بیٹھے بٹھائے یکایک دلشاد سرسوں کی طرح پھول اٹھی۔ جب یہ خبر پھیلی گاؤں میں آگ سی لگ گئی۔ بیویوں نے چیخ چیخ کر اپنا سر پیٹ لیا، کنواری لڑکیوں نے رو رو کر آنکھیں سجا لیں اور مکئی کے کھیتوں میں چھپ چھپ کر اپنے خالصوں سے ملنا چھوڑ دیا۔ کنویں کی چنگھاڑیں تیز تر ہونے لگیں، گھروں میں فٹ پر فٹ آنے لگے، چمٹے پر چمٹے چلنے لگے، کوہرام سمجھ گیا۔ پہلے تو سب کی یہ رائے ہوئی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دلشاد کو مار کے کنویں میں پھینک دیا جائے، لیکن پھر امریک سنگھ کو ایک مفید تجویز سوجھی۔ آم کے آم گٹلیوں کے دام۔ ایک روز صبح سویرے وہ اسے اپنی بیل گاڑی پر بٹھا کے پاس کے تھانے میں لے گیا اور اغوا شدہ مسلمان عورتوں کی برآمدگی کے سلسلے میں اپنی کوششوں کا عملی ثبوت دینے کے لیے دلشاد کو پیش کر دیا۔ تھانے دار لبھو رام نے امریک سنگھ کی کارگزاریوں کو خوب سراہا، پولیس کی طرف سے شکریہ کا ایک پروانہ اسے عطا کیا اور ڈپٹی کمشنر بہادر سے بھی سند دلوانے کا وعدہ فرمایا۔ پھر تھانے دار صاحب نے اینک اٹھا کر دلشاد کا جائزہ لیا۔ قبول صورت، جوان، ذرا پیلی سی، لیکن گرم گرم، گداز۔ لیکن جب ان کی نظر دلشاد کے پیٹ پر پڑی تو ان کی ابھری ہوئی امیدوں کو ایک زبردست دھکا لگا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اگر 10-20 دن کی بات ہو تو وہ اسے ابھی تھانے ہی میں رکھ لیں، لیکن جب ہیڈ کانسٹیبل دریو دھن سنگھ نے جوڑ توڑ کے حساب لگایا کہ ابھی خلاص ہونے میں 3-3.5 مہینے باقی ہیں، تو تھانے دار لبھو رام کو بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر بھی رات کو کھانا کھا کر جب وہ ایک پتلی سی بنیان اور جھانگیا پہن کر چارپائی پر لیٹے تو انہوں نے دلشاد کو پاؤں دبانے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ جاتے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ تھانے دار صاحب کے پاؤں کا درد بڑھتے بڑھتے پنڈلیوں میں آ گیا، پھر گھٹنوں میں، پھر رانوں کے اندر، پھر کولوں کے آس پاس، اور وہ دلشاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنی دکھتی ہوئی رگوں کا درد دبواتے رہے۔ تھانے دار لبھو رام کے نزدیک خواہش کا دوسرا نام تسکین تھا۔ چننا ہوا تو کیا، چننی ہوئی تو کیا۔ دلشاد کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں اس نے زندگی کے پیچ کچھ اسی طرح کھولے تھے کہ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی گویا مرہم کا پھاہا بن کر رہ گئی تھی، جو کوئی اسے جہاں سے جی چاہتا لگا لیتا، اور اس کے جسم کا ہر حصہ بھڑکتے ہوئے ہانپتے ہوئے بے چین انسانوں کو چند ہی لمحوں میں تسکین کا جام پلا دیتا تھا۔ لیکن اس کی اپنی رگ رگ میں کتنے پھوڑے تھے، کتنی ٹیسیں تھیں، کتنے رستے ہوئے زخم تھے۔ کاش رحیم خان ہوتا تو دیکھتا۔ دلشاد کو اپنے آپ پر بھی غصہ آتا تھا کہ اس نے بیچارے رحیم خان کو اتنی بار ناحق مایوس کیا تھا۔ ایک روز جب اس نے اسے زبردستی چومنے کی کوشش کی تھی تو دلشاد نے غصے سے اس کے سر پر ایسا دھوتڑ مارا تھا کہ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر رحیم خان کے ماتھے میں گڑ گئی تھیں، اور وہ خود ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی تھی کہ نہ جانے خدا اور رسول رحیم خان کو اس کے گناہ کی کیا سزا دیں گے۔ بیچارہ رحیم خان۔ 15-20 دن کے بعد جب تھانے دار لبھو رام کے گھٹنوں اور کولوں اور کمر کا درد ذرا کم ہوا تو انہوں نے دلشاد کو چھٹی دی اور ہیڈ کانسٹیبل دریو دھن سنگھ کے ساتھ اسے امبالہ کیمپ بھیج دیا۔ راستے میں ہیڈ کانسٹیبل دریو دھن سنگھ کے کولوں اور گھٹنوں میں بھی کئی بار درد اٹھا، لیکن دلشاد بڑی تندہی سے اس کے درد کا مداوع کرتی گئی، اور 10 گھنٹے کی مسافت انہوں نے 10-12 دنوں میں بخیر و عافیت طے کر لی۔ امبالہ کیمپ میں بہت سی لڑکیاں تھیں، بہت سی عورتیں، جوان بھی خوبصورت بھی، لیکن ٹوٹے ہوئے تاروں کی طرح کہ جن کے شرر بجھ گئے ہوں، جن کی کہکشاں لٹ گئی ہو، جن کی تنویروں پر کیچڑ مل دیا گیا ہو۔ ہر روز فوج کے ٹرک آتے تھے اور نئی نئی لڑکیوں، نئی نئی عورتوں کو امبالہ کیمپ میں چھوڑ جاتے تھے۔
ناموس اور تقدس کی تسبیح کے یہ بکھرے ہوئے انمول موتی پھر اپنے مرکز کی طرف جمع ہو رہے تھے، لیکن ابھی ان پر اپنے سبحان، اپنے غفور و رحیم، اپنے پاک پروردگار، اپنے قادر مطلق کی حمد کا وظیفہ شروع نہ ہوا تھا، بلکہ کیمپ کمانڈر میجر پریتم سنگھ اور اس کے جوان مرد سپاہی ابھی تک ان پر گرد کی بانی جپتے تھے۔ خیر، دلشاد کو اب ایک قسم کی چھٹی تھی۔ یوں تو نیک اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے، لیکن دلشاد کو اپنے ہونے والے بچے پر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی مجبور ماں کو اپنی حفاظت میں لے رکھا تھا۔ امبالہ کیمپ کے پہلو میں ریلوے لائن تھی۔ سورج کی روشنی میں ریل کی پٹڑیاں چاندی کے تار بن کر چمکتی تھیں، اور دور، بہت دور مغرب کی طرف ان کی نقرئی لڑیاں خوابوں کے سہانے جزیروں میں گم ہو جاتی تھیں کہ ان کا دوسرا سرا مشرقی پنجاب میں نہیں، مغربی پنجاب میں ہے۔ مغربی پنجاب، مغرب کا خیال آتے ہی دلشاد کی راکھ میں ایک ننھا سا چراغ ٹمٹما اٹھتا۔ مغرب میں کعبہ ہے، کعبہ اللہ میاں کا اپنا گھر ہے۔ لیکن کیمپ کی دوسری عورتیں کہتی تھیں کہ مغرب میں اور بھی بہت کچھ ہے، وہاں ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، وہاں عزت ہے، وہاں آرام ہے۔ دلشاد سوچتی تھی کہ شاید وہاں رحیم خاں بھی ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جسم کا رواں رواں مچل اٹھتا اور وہ بے چین ہو جاتی کہ پر لگا کر اڑ جائے اور اپنے تھکے ہوئے دکھے ہوئے جسم پر اس ارض مقدس کی خاک مل لے۔ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، دن گزرتے گئے، راتیں بیتتی گئیں اور مغرب کا خوش آئند تصور دلشاد کے سینے میں امیدوں کا نور پھیلاتا رہا۔ امبالہ کیمپ کی آبادی بڑھتی گئی، اور جب میجر پریتم سنگھ اور اس کے جوانوں کا دل اچھی طرح سیر ہو گیا تو ایک دن وہ ریل بھی آ گئی جس کے انتظار میں امیدوں کے چراغ ابھی تک جل رہے تھے۔ جب وہ ریل کے ڈبے میں سوار ہوئی تو دلشاد کو ملا علی بخش کی یاد آئی۔ وہ بھی اسی طرح ریل میں بیٹھ کر حج کو روانہ ہوا تھا۔ گلے میں ہار تھے، کپڑوں پر عطر تھا، اور گاؤں کے لوگ باجا بجاتے ہوئے اس کے ساتھ اسٹیشن تک آئے تھے۔ ریل کے ہر فراٹے کے ساتھ عورتوں کے ٹوٹے ہوئے آبگینے جھنجھنا اٹھتے تھے۔ پہیوں کی ہر گردش کے ساتھ ان کے جسم اور روح کا ایک بل نکل جاتا تھا۔ جب وہ کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر تار کے کھمبوں کو دیکھتی جو بڑی سرعت کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہوتے تو انہیں یقین سا ہو جاتا کہ وہ آگے ہی کی طرف جا رہی ہیں۔ زمین کا جو چپا چپا ان کے نیچے سے نکلتا وہ انہیں مشرقی پنجاب سے اٹھا کر مغربی پنجاب کے قریب تر لے جاتا۔ اگر کہیں گاڑی رکتی تو ساری کائنات دم سادھ لیتی، وقت کی رفتار ساکت ہو جاتی اور انہیں یہ ڈر لگتا کہ شاید انجن کے سامنے اچانک بڑے بڑے پہاڑ آ گئے ہیں۔ جب گاڑی دوبارہ چلتی تو دل کی دھڑکنیں جاگ اٹھتی، سینوں کے ارمان تازہ ہو جاتے اور وہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال نکال کر اس ہوا کو چھونے کی کوشش کرتی جو مغرب کی سمت سے آ رہی تھی۔ لدھیانہ، پھلور، جالندھر، امرتسر، ہر منزل پر عورتوں کی زندگی کے بند کھلتے گئے، ان کی خاک میں سوئے ہوئے نغمے بیدار ہونے لگے، وہ گنگنانے لگیں، وہ مسکرانے لگیں، وہ آنکھیں مل مل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں جیسے کسی بھیانک خواب کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کسی نے بالوں میں کنگھی کی، کسی نے دوپٹے کے ساتھ دانتوں کی میل اتاری، کوئی کپڑے جھاڑنے لگی، کوئی بچوں کو لوریاں سنانے لگی، کچھ عورتوں نے سر سے سر جوڑ کر گیت گائے، پیارے پیارے رس بھرے دل ربا گیت کہ اے کالی کملی والے میں تیری یسرب نگری میں آئی ہوں، مجھے اپنی کالی کملی میں چھپا لے، مجھے اپنے پاؤں کی خاک بنا لے۔ جب ریل امرتسر کے اسٹیشن سے نکلی تو کسی نے کہا کہ اب صرف 1.5 گھنٹے کا سفر اور ہے، بس 1.5 گھنٹہ اور، 60 اور 30، 90 منٹ۔ یہ ناقابل یقین خیال عورتوں کے تن بدن پر شراب کے تیز و تند نشے کی طرح چھا گیا۔ اپنی منزل کو اتنا قریب پا کر وہ شدت احساس سے مفلوج سی ہو گئیں۔ پچھلے بھیانک مہینوں کی یاد زہر بن کر ان کے سینوں میں اود کر آئی۔ ماضی کی ہولناک حقیقت مستقبل کے سہانے ارمانوں پر غالب آ گئی۔ یکا یک ان کو اپنے شاداب گاؤں یاد آنے لگے، اپنے جوان جوان بھائی، اپنے نحیف نحیف ماں باپ جن کے بے گور و کفن لاشیں گلیوں میں پڑے سڑ رہے تھے، اپنی اداس اداس بہنیں جو کیمپوں میں بیٹھی فرشتوں کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہ انہیں اپنے نوری پروں میں چھپا کر لے جائیں، دور، کہیں بہت دور، مغرب کی طرف۔ وہ رونے لگیں، ان کے گالوں پر آنسوؤں کے پرنالے بہنے لگے۔ دلشاد بھی رو رہی تھی، بلک بلک کر، سسک سسک کر، اور آنسوؤں کا نمکین پانی اس کے ہونٹوں پر پہاڑی چشموں کی طرح ابل رہا تھا۔ وہ روتی گئی، روتی گئی،
اور اشکوں کی دبیز چادر نے اس کی پلکوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ ایک عجیب سی غنودگی، ایک عجیب سا خمار اس کے روئیں روئیں پر چھا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا کہ وہ سمندر کی اتھاہ لہروں میں غوطے کھا رہی ہے اور بے شمار سپولیے اس کے تن بدن پر رینگ رہے ہیں۔